بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمان خان اور آپ کو ایئر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، غزہ امن منصوبے پر دستخط کے بعد غزہ کی عبوری حکومت میں کون کون شامل ہوگا؟ کیا حماس اپنے آپ کو غیر مسلح کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا حماس کی قیادت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی غزہ کی عبوری حکومت کا حصہ بنے گی؟ کیا افغانستان بھارت سے زیادہ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ کیا حکومت نے تحریک لبیک کے احتجاج کو مس ہینڈل کیا؟ آج کے اس ویلاگ میں ان 4 بنیادی خبروں پر، بڑی ٹاپ سٹوریز پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز مصر کے شہر شرم الشیخ میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل تقریب ہوئی، جس میں غزہ کے امن منصوبے پر ثالثوں کی جانب سے دستخط کیے گئے۔ اس تقریب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس تقریب میں ثالث ممالک کے ساتھ ساتھ تمام اہم ترین عرب مسلم ممالک اور غیر ملکی یورپی کنٹریز یا غیر مسلم ممالک یا یورپین کنٹریز، ان کی قیادت نے بھی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کل کا دن ڈونلڈ ٹرمپ کا دن تھا۔ ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک مین آف پیس کے طور پر پیش کیا، اپنی امیج بلڈنگ، برانڈنگ کی اور ایک کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے لگ یہ رہا تھا کہ یہ کل کا دن اور کل کی تقریبات کو رکھا گیا۔ سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پہنچے، انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور یہ خطاب بڑا حیران کن تھا۔ ایک طرف تو نیتن یاہو کی تعریفوں کے بہت پل باندھے گئے اور لاتعداد تعریفیں کی گئی، مگر ٹرمپ کی تقریر کے دوران پہلے احتجاج کا سامنا بھی ٹرمپ کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے دوران، خطاب کے دوران دیکھنے اور کرنے کو ملا۔ 2 ارکان نے واضح طور پر پلے کارڈز اٹھائے جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا، اور ان کے اس مطالبے پر ان کو پارلیمنٹ کے اجلاس سے بھی باہر نکال دیا گیا۔ یہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ پھر مصر پہنچے، جہاں پر انہوں نے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ عالمی رہنما ٹرمپ کو کریڈٹ دیتے رہے، ٹرمپ ان کو کریڈٹ دیتے رہے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ مگر 2 چیزیں بڑی اہم تھیں کل کے اس پورے ایپیسوڈ میں۔ ایک، پہلی مرتبہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں کی گئی ٹرمپ کی تقریر کو پاکستان کے اندر نشر کیا گیا۔ یہ ایک بڑی حیران کن ڈیولپمنٹ تھی۔ بظاہر تو امریکی صدر کی بات ہو رہی ہے، وہ تقریر کر رہے ہیں اور غزہ سے متعلق تقریر کر رہے ہیں، مگر امریکی صدر اور غزہ کی آڑ میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی ہونے والے خطاب کو اور اس کی پوری پروسیڈنگ کو پاکستان کے اندر نشر کیا گیا۔ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور ایک سلو پوائزننگ کی طرف پاکستان کو لے جایا جا رہا ہے تاکہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور دوسری طرف ٹرمپ نے ایک ٹرمپ کارڈ یہ کھیلا کہ تباہی اور بربادی کروائی نیتن یاہو سے غزہ کی، اور جو ڈیولپمنٹ کا ٹاسک ہے وہ عرب ممالک کو ٹھیکہ دے دیا ہے کہ جناب آپ سب نے پیسے خرچ کرنے اور غزہ کی تعمیر نو کرنی ہے۔ اب اس تقریب میں ترک صدر تھے، اس کے ساتھ ساتھ مصر کے صدر تھے اور پھر قطر کے امیر تھے، تو 3 بڑی پرومیننٹ شخصیات یہ دستخط کی تقریب میں فرنٹ پہ تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے۔ مگر یہ دستخط تو ہو گئے، لیکن کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ثالثوں نے تو دستخط کر دیے، نہ حماس منظر عام پر آئی، نہ اسرائیلی وزیر اعظم منظر عام پر آئے، اور عمومی طور پر جب آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو تمام فریقین وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو جو بڑی مین ایگریوڈ پارٹیز ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ حماس غائب، اسرائیل غائب۔ اب حماس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس وجہ سے اس کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے حوالے سے مختلف خبریں چھپی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیکیورٹی کنسرنز تھے، دوسرا یہ تھا وہ مصروف تھے، تیسری جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ترک صدر کی جانب سے کہ انہوں نے
اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ شرم الشیخ کے اندر جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں پر اسرائیلی پرائم منسٹر نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایک تو یہ تقریب کا احوال تھا، مگر اگلا سوال بڑا اہم ہے کہ پہلے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی ہوگی، دونوں طرف سے لاشوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ وہ غزہ میں آنا شروع ہو گئی، اسرائیلی فوجیں وہ اس مقام پر پہنچ گئی ہیں جہاں سے طے کیا گیا تھا کہ اس مقام سے آگے اسرائیلی فوجیں آگے نہیں آئیں گی۔ تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ قیدیوں کا تبادلہ تو 1 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، بہت پہلے ہو سکتا تھا، یہ لاشوں کا تبادلہ، یہ ہیومینیٹیرین ایڈ، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ تو یہ جو امن معاہدے کو اتنا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ یہ سیز فائر تو پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ کہ اب یہاں پر کوشچن اٹھایا جا رہا ہے پریکٹیکلٹی کا کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا، اگلے مراحل کیا ہوں گے۔ کیونکہ دو بڑی باتوں پر اس وقت بحث ہو رہی ہے۔ ایک، غزہ کی مستقبل کی حکومت کون بنائے گا، کیسے بنائے گا، اس حکومت میں کون کون شامل ہوگا، کیونکہ ڈیمانڈ تو ٹرمپ یہ کر رہا ہے کہ حکومت کے اندر حماس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی رول نہیں ہوگا، مگر حماس کی جانب سے بھی تقریباً 40 نام عبوری حکومت کے لیے پرپوز کیے گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ ہے، اس مطالبے پر بھی حماس تیار نہیں ہے، تو مستقبل کی حکومت ابہام کا شکار ہے، حماس کا غیر مسلح ہونا یہ بھی ابہام کا شکار ہے، اور پھر کہ ٹرمپ ایک وائس رائے کے طور پر بیہیو کریں گے اور وہ پیس بورڈ کے سربراہ کے طور پر کام کریں گے، تو اس بات کو بھی فلسطینی اور حماس کی قیادت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ثالثوں نے کیا طے کیا ہے، کیا گارنٹی ہے اگلے سٹیپس اگر ڈیڈ لاک آتا ہے؟ مثال کے طور پہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو گیا، ایڈ بھی چلی گئی، لاشیں بھی مل گئیں، اگلا سٹیپ جو ہے اگر ڈیڈ لاک ہوتا ہے حکومت پر، ڈیڈ لاک ہوتا ہے حماس کے غیر مسلح ہونے پر، تو پھر ہوگا کیا دوبارہ اسرائیل جنگ شروع کر دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امن معاہدے کا دیر پا ہونا ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا خبر ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹ، پاکستانی جو پرائم منسٹر تھے پوری تقریب کے اندر جس طریقے سے وہ ٹرمپ کے بوٹ پالش کرتے رہے معذرت کے ساتھ، جس طریقے سے وہ امن کے نوبل انعام کی لالی پاپ لوریاں ٹرمپ کو سناتے رہے اور ٹرمپ عاصم منیر کو فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دیتے رہے، یہ بھی ایک رومانس پاکستان اور امریکہ کے درمیان چلتا رہا اس پوری تقریب کے دوران۔ لیکن پاکستان کے لیے اس وقت بڑے ملٹیپل چیلنجز کریٹ ہو گئے ہیں۔ افغان وزیر خارجہ اس وقت بھارت میں ہیں اور وہ بھارت کا جب دورہ کر رہے ہیں تو وہاں پر جو سٹیٹمنٹس انہوں نے پاکستان سے متعلق دیے وہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول تھے۔ ان کا بھارت جانا بذات خود پاکستان کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ اب یہ بھی ایک عجیب ٹرائی ہے، بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین بھارت کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور پاکستان الزام لگاتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے۔ تو تینوں ملک مل کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، مگر ریالٹی کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کوئی بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی افغان وزیر خارجہ نے بھارتی نیریٹو کو سپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، جب بارڈر گرم ہوا 2 دن پہلے پاکستان اور افغانستان کا، تو اس کے بعد ہم نے ایک تبدیلی دیکھی کہ اب پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی طالبان تبصرہ کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی تحریک لبیک پاکستان کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو اس پروٹیسٹ کے اوپر جو انتظامیہ ہے اس نے کریک ڈاؤن کیا، اس کریک ڈاؤن کی مذمت افغان حکومت کر رہی ہے، ٹی ایل پی کو سپورٹ افغان حکومت کر رہی ہے۔ ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی یعنی یہ 2 قوتیں ہیں جو افغان حکومت اس وقت اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو ایک تو پاکستان کے لیے افغانستان کا چیلنج بہت بڑا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان کا مشرقی بارڈر ہے، وہاں پر بھارت ہے، اور بھارت ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، سلامتی کے لیے خطرہ رہا ہے، اور دوسری جانب افغانستان ہے۔ افغانستان کا ایک بہت بڑا بارڈر ہے، اور اس بارڈر کو کنٹرول کرنا، مینج کرنا، وہاں پر آرمی کو ڈپلوائے کرنا، جس قسم کا موسم ہے، جس قسم کی ٹریل ہے، حالات ہیں،
اور سب سے بڑھ کے افغان طالبان جنہوں نے نیٹو کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے سوویت یونین کا مقابلہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج یہ افورڈ کر لے گی، کیونکہ لوگ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت سے زیادہ خطرناک افغانستان اور طالبان ہے، اور طالبان کی ٹریننگ ہے۔ آپ چوکیوں پر قبضہ وبضہ کر لیں گے، امریکہ نے بھی آ کے قبضہ کر لیا تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ اس قبضے کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ جب گریلا وار سٹارٹ ہوگی تو اس وار کے دوران آپ اپنے آپ کو کیسے مینج کریں گے، ایک بڑا سوال ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک خبر جڑی ہے، ایک طرف افغان طالبان ہے، وہ پاکستان کو رگڑا دے رہے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، اور دوسری جانب خیبر پختونخوا کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل تبدیلی آئی ہے، نئے وزیر اعلیٰ ان کی ووٹنگ ہوئی، الیکشن ہوا، اور سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کے جیت گئے۔ اب ان کی حلف برداری کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالتوں میں مقدمات چلے گئے ہیں، اور الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب سہیل آفریدی کی مخالفت کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی، پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں کر رہی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ پشاور میں جا کر جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، وہ بھی ایک حیران کن بات تھی۔ بہرحال تمام تر کوششوں کے باوجود سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے نہ اسٹیبلشمنٹ روک سکی، نہ سیاسی مخالفین روک سکے۔ ایک عمران خان کی سٹرینتھ ری انڈورس ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی کے انتخاب کو ایک بہت بڑا جوا سمجھا جا رہا تھا، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلہڑی مار دی، اپنی ہی حکومت کو بلڈوز کر دیا، اور پھر جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے آزاد ارکان کی تعداد کو نوٹیفائی کر دیا، اس سے لگ یہ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر اب تحریک انصاف اپنی عددی اکثریت کو برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ مگر یہ سارے کے سارے جو رسک تھے یہ مکمل طور پہ تحریک انصاف کی فیور میں چلے گئے۔ اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا، ان کے خیال میں گنڈا پور کا استعفی ہی قبول نہیں ہوا، اور وہ کوٹوں میں بھی چلے گئے ہیں۔ مگر 90 ارکان نے عمران خان کی کال پر عمران خان کے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا۔ اب ایکسیپٹنس تو ایک بات ہے، مگر جو سہیل آفریدی پر تنقید ہوتی ہے، پہلے یہ تھا کہ یہ ایک غلط ڈیسیجن ہے، آپ کو ایک سالس کی ضرورت تھی، ایک سافٹ سپوکن بندے کی ضرورت تھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایک ینگ لڑکے کو اتنا بڑا چانس دے دینا، اتنا بڑا صوبہ ہینڈ اوور کر دینا، یہ بہت بڑی نالائکی اور نہلی کی بات ہوگی۔ مگر جو پہلی تقریر نے ٹون سیٹ کی ہے، اس ٹون نے پی ٹی آئی کو موٹیویٹ کر دیا، خیبر پختونخوا کی عوام کو موٹیویٹ کر دیا ہے، ایک نئی جان، ایک نئی زندگی ڈال دی۔ اور اس سے بڑھ کے جو عمران خان صاحب ایک طویل عرصے سے ارریلیونٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ ایک مرتبہ پھر ریلیونٹ ہو گیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے پاکستان کی پالیٹکس کو کیسے شیپ کرنا ہے، وہ گنڈا پور ایکس وائی زیڈ نہیں، وہ صرف عمران خان صاحب ہیں جو اس طرح کے فیصلوں سے اسٹیبلشمنٹ کو حیران بھی کرتے ہیں، سرپرائز بھی کرتے ہیں۔ لیکن سٹل کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کو لا کر اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے ایز کمپیئر کہ اگر وہ سہیل آفریدی کو روکتی۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ماضی کے تجربات اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ 9/11 کے بعد افغانستان میں جنگ شروع ہوئی تو اس وقت خیبر پختونخوا میں MMA کی گورنمنٹ تھی، متحدہ مجلس عمل، اور پوری متحدہ مجلس عمل اس جنگ کے بھی خلاف تھی۔ وہ بڑے بڑے ملین مارچز کرتے تھے، بڑے بڑے احتجاج کرتے تھے، اور اس وقت کی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف وہ امریکہ کو دکھایا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارے اوپر کتنا پریشر ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے فائٹ کر رہے ہیں، تو اچھی اپنی بارگیننگ پوزیشن ڈیولپ کر لیتے تھے۔ تو یہ سیم فارمولہ ہے کہ آپ صوبے کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ کو رکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ ہو، اس کی سیکورٹی پالیسی کے اگینسٹ اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کے اوپر ہو، تاکہ آپ امریکہ کو یہ یقین دلائیں کہ جناب ہم ہی ہیں جنہوں نے پاکستان میں آپ کا پرچم، آپ کا علم بلند کیا ہوا ہے، آپ کے مفادات کا خیال ہم لوگ رکھ رہے ہیں۔ ورنہ ادروائز اگر یہ آگے انتہا پسند تو پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو سہیل آفریدی کو ایک پریشر گروپ کے طور پر کیش کرے گی پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اگر یہ چیف منسٹر کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔